دیتے ہیں, صحت کر دیتے ہیں, بلاؤں میں گرفتار کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, تو انسان کا جسم انسان کی طرح ہوگا, قلوب ان کے شیطانوں کی طرح ہو جائیں گے. اور پھر فرمایا اب اس پر بھی ذرا دیکھو, وہ بڑوں کی تعظیم نہیں کریں گے, وہ بڑوں کی عزت نہیں کریں گے. آپ سے بات کہتا ہوں, پورا کوئی بھی سفید داڑھی والا, سفید جس کی داڑھی ہو جائے, آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اسلام میں جس کو بڑھاپا آیا اس کی تعظیم وہی کرے گا جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے. اور ایک بات, ایک حدیث سن لو بہت خوبصورت. فرمایا بوڑھوں کی تعظیم کرنا اللہ کی تعظیم کرنا ہے. کوئی عام بوڑھا تمہیں مل جائے, عام بوڑھا جو جس کو اسلام میں بڑھاپا آیا, تو اس کا احترام گویا کہ اللہ کا احترام ہے. مطلب کیا؟ اللہ کا احترام کا مطلب کیونکہ اللہ نے اس کے احترام کا حکم دیا ہے, تو اللہ کا گویا کہ احترام ہے. وہ عام بوڑھا مل جائے جس کو اسلام میں بڑھا, تو جس سے کوئی رشتہ نہیں, اس کا احترام اتنی اہمیت رکھتا ہے. تو اگر ماں باپ پورے ہو جائے تو ان کا احترام کتنا اہمیت رکھتا ہے. جب کسی کی داڑھی سفید ہو جاتی ہے تو اللہ اس کی دعا رد کرنے میں حیا فرماتا ہے, اور جب کسی کی داڑھی اسلام میں سفید ہو جاتی ہے تو اللہ فرشتوں کو کہتا ہے اے میرے فرشتوں اب اس کے گناہ لکھنا بند کر دو. سفید داڑھی والوں کا احترام کیا, لیکن سفید داڑھی اس کی جس کی عمر کی وجہ سے تھی, نہ کہ شیمپو کی وجہ سے سفید ہو گئی. کیونکہ آج کل داڑیاں تو شیمپو اور صابن اور کیمیکل کی وجہ سے سفید ہو رہی ہے جلدی جلدی. عمر کی بات کر رہا ہوں, عمر کی. تو ان کا احترام کرو. صحابہ کرام کا حال یہ تھا, اگر کوئی بوڑھا آگے چلتا تو اس کو اوورٹیک نہیں کر دیتے صاحب. یہ دور تھا. اور آج تو بوڑھوں کا مذاق کرتے ہیں. کئی بوڑھے ایسے ہوں گے جو کھڑے ہوں گے, اور کئی جوان ایسے جو کرسیوں میں بیٹھے ہوں گے, وہ دیکھ کے ٹس سے مست نہیں ہوں گے. اتنی انانیت اور شیطنت بھری ہوئی ہے. احترام بڑوں کا گیا, تعظیم نہیں بڑوں کی. سب اٹھ گیا, چھوٹوں سے شفقت اٹھ گئی, بڑوں کا احترام اٹھ گیا. یہ قیامت کی نشانی ہے. پھر میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں چھوٹوں پہ رحم نہیں کریں گے. سلمان فارسی نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان کیا ایسا ہوگا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اے سلمان, اللہ کی عزت کی قسم, مسجدیں ایسی خوبصورت سنواری جائے گی جیسے کنیسا گرجا سنوارے جاتے ہیں. جیسے گرجا یعنی یہودیوں کے اور عیسائیوں کے عبادت خانے جیسے سنوارے جاتے ہیں, ویسے مسجدوں کو سنوارا جائے. حالانکہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے. پھر میں نے پہلے ابتدا میں کہہ دیا کچھ قیامت کی نشانیاں اچھی ہیں, کچھ قیامت کی نشانیاں اچھی ہے, کچھ قیامت کی نشانیاں تمکن ہے. تو جیسے حضور کی آمد بھی قیامت کی نشانی ہے, بولے یہ رحمت ہے کہ نہیں؟ امام مہدی کی آمد بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, وہ رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ تو کبھی یہ مت اس کو رنگ مت دیجیے گا. تو مسجدیں سنواری جائے گی, سجائی جائے گی, قرآن آراستہ کیا جائے, قرآن کو سونے کی پانی سے لکھا جائے, قرآن سجایا جائے گا, سجا سجا کر قرآن کو جو وہ چھاپا جائے گا, لکھا جائے گا. اور فرمایا اللہ اکبر, بڑے اونچے ممبر بنائے, ممبر بڑے اونچے بنائے جائیں گے مسجدوں میں. اور والدین کی حق تلفی کی جائے, دوستوں سے پیار کریں گے, ماں باپ سے نفرت کریں. قیامت کی جب بھی پارٹی میں جائیں گے, 2 دوست 4 دوست 6 دوست, چائے پیے, سب جیب سے پیسہ نکالے, میں دوں گا. یہ باہر دوستوں میں بل کون دے گا پارٹی کا؟ میں. چائے کا بل کون دے گا؟ میں. آئس کریم کا بل کون دے گا؟ تاکہ لوگ بولے یار کیا ہمارا دوست ہے. اور گھر میں باپ بیمار پڑا تو باپ بیٹا کہے گا تو دینا, تو بیٹا نہیں ہے, تو بیٹا نہیں, تو دینا, تو بیٹا نہیں, تو دینا. تیرا باپ ہے, تیری ماں ہے, تیرا باپ. کیسا دور آیا بچپنے میں, جب بچے ہوتے ہیں تو سب کہتے ہیں میری ماں میرا باپ, اور جب بڑے ہو جاتے ہیں تو تیری ماں میرا باپ. اللہ قیامت کی نشانی. دوستوں سے پیار کریں گے, ماں باپ سے نفرت اور عداوت کریں گے. پھر فرمایا اللہ اکبر, بد مذہبیت کی کثرت ہو, بد مذہبی کی کثرت ہو. لوگ الگ الگ باتیں کریں گے, یعنی ایسی ایسی باتیں کریں گے جو نہ تم نے سنی ہوگی نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنی ہوگی. کچھ نہ کچھ اٹھا کر لائیں گے. یہ حال ہوگا. اب آپ دیکھو, باپ داداؤں نے کبھی نہیں سنا تھا کہ جو مزارات کے اندر سو رہے وہ مٹی کا ڈھیر ہے, کبھی نہیں سنا, نہیں سنا. بلکہ جو مزارات میں سو رہے ان کو اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی جانا چاہتا تھا. لیکن
نشانی ہے. پھر سلمان فارسی کہتے ہیں حضور ایسا ہوگا؟ میرے آقا فرماتے سلمان اللہ کی